ایک ایسی قوم تھی جس نے آسمان کے رب کو چھوڑ کر پتھر کے بت کے آگے سر جھکا دیا۔ جہاں مندر میں جھوٹے پیغمبر بیٹھے تھے اور لوگ ان کے سامنے سجدے میں جھکتے تھے، جہاں بادشاہ خود بت پرست تھا اور ملکہ شیطان کی طرح سازشیں کرتی تھی، جہاں اللہ کا نام لینا جرم تھا اور نبیوں کا قتل روزمرہ کی خبر۔ پھر ذرا سوچئے، صرف ایک آدمی، ایک تنہا نبی اور اس کے سامنے 450 جھوٹے پیغمبر، نہ تلوار، نہ لشکر، نہ جادو، بس ایک چیلنج: آج فیصلہ ہوگا کہ سچا خدا کون ہے۔ اور پھر آسمان خاموش نہ رہا، ایک آگ اتری، نہ انسان کے ہاتھ سے، نہ زمین کی طاقت سے، بلکہ رب کائنات کے حکم سے، اور ایک ہی لمحے میں باطل کی ساری طاقت راکھ بن گئی۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، یہ حق اور باطل کے درمیان ایک آخری اعلان تھا۔ جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو 450 بھی ایک کے سامنے کچھ نہیں ہوتے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ کی کتابوں میں ہے۔ یہ ہے حضرت الیاس علیہ السلام، جنہوں نے اکیلے کھڑے ہو کر پوری قوم کو للکارا۔ بنی اسرائیل، وہی قوم جس نے سمندر کو پھٹتے دیکھا تھا، جس نے فرعون کو ڈوبتے دیکھا تھا، جس نے من و سلوہ آسمان سے اترتے دیکھا تھا۔ مگر یاد رکھیں، نعمتیں جب عام ہو جائیں تو انسان بھول جاتا ہے کہ یہ کس نے دی۔ وقت گزرا، نسلیں بدلی، اور بنی اسرائیل اپنے رب سے دور ہوتے چلے گئے۔ ان کے دلوں میں توحید کی جگہ شرک نے لے لی، ان کے شہروں میں مساجد کی جگہ بت خانے بن گئے۔ اور سب سے بڑا بت تھا بال۔ بال ایک جھوٹا معبود تھا، پتھر کا بنا ہوا، جسے لوگ بارش کا دیوتا سمجھتے تھے۔ اس کے مندر بنائے گئے، اس کے جھوٹے پیغمبر مقرر کیے گئے، 450 آدمی جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ اور سب سے بڑھ کر اس قوم کا بادشاہ اہب خود بت پرست تھا۔ اس کی بیوی ملکہ جزبل بدی کی علامت تھی۔ وہ اللہ کے سچے نبیوں کو قتل کرواتی، جھوٹے پیغمبروں کو محلوں میں جگہ دیتی اور اہب کو مزید گمراہ کرتی۔ اللہ کا نام لینا جرم بن گیا تھا اور بال کی پوجا قانون۔ لوگ بھول چکے تھے کہ آسمان اور زمین کا مالک کون ہے۔ اسی اندھیرے میں اللہ نے روشنی بھیجی، حضرت الیاس۔ حضرت الیاس کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اور بے شک الیاس بھی رسولوں میں سے تھے۔ ان کا مشن واضح تھا، لوگوں کو شرک سے نکل کر توحید کی طرف لے جانا۔ انہوں نے بادشاہ اہاب کے دربار میں جا کر کہا، اے بادشاہ، تو اللہ کو چھوڑ کر بال کی پوجا کر رہا ہے۔ تیری قوم گمراہی میں ڈوب چکی ہے، اب اللہ کی طرف لوٹ آ، ورنہ عذاب آنے والا ہے۔ اہاب نے ہنس کر کہا، کون سا اللہ؟ میرا رب تو بال ہے، وہی بارش دیتا ہے، وہی فصلیں اگاتا ہے۔ تمہارا اللہ کہاں ہے؟ حضرت الیاس نے جواب دیا، اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، اور تو ابھی دیکھ لے گا کہ تیرا بال کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اللہ کے نام پر اعلان کرتا ہوں، آج کے بعد اس سرزمین پر نہ بارش ہوگی نہ اوس پڑے گی جب تک میں دعا نہ کروں۔ یہ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ لوگوں نے سوچا یہ آدمی پاگل ہو گیا ہے، مگر الیاس سچے تھے، اور جو اللہ کا نبی کہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ مہینے گزرے، بارش نہ ہوئی۔ سال گزرے، آسمان خشک رہا، کھیت سوکھ گئے، فصلیں مر گئیں، ندیاں خالی ہو گئیں۔ لوگ بال کے مندروں میں جاتے اور پکارتے، اے بال، بارش دے، اے خوشحالی کے دیوتا، مگر آسمان خاموش رہا۔ 450 جھوٹے پیغمبر روزانہ رسمیں کرتے، مگر ایک بوند نہ گری۔ لوگوں کو شک ہونے لگا، شاید بال سچا نہیں، شاید الیاس کا اللہ ہی اصل رب ہے۔ ملکہ جزبل کو یہ بات ناگوار گزری۔ اس نے حکم دیا، الیاس کو ڈھونڈو اور قتل کر دو، مگر اللہ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا۔ روایت کے مطابق حضرت الیاس ایک ندی کے کنارے چلے گئے، جہاں اللہ نے پرندوں کے ذریعے انہیں کھانا پہنچایا۔ پھر اللہ نے انہیں ایک بیوہ کے گھر بھیجا جس کے پاس صرف ایک مٹھی آٹا اور تھوڑا سا تیل تھا۔ حضرت الیاس نے اس سے کہا، پہلے میرے لیے روٹی بنا دے اور پھر اپنے لیے بنانا۔ عورت نے یقین کے ساتھ ایسا کیا
اور اللہ نے اس کے آٹے اور تیل میں برکت ڈال دی۔ قحط کے باوجود اس کے گھر میں کھانا ختم نہ ہوا۔ یہ تھا اللہ کا کرم۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ 3 سال گزر گئے، قحط اپنے عروج پر تھا اور قوم تباہی کے دہانے پر۔ پھر اللہ نے حضرت الیاس کو حکم دیا، اب وقت آ گیا ہے، بادشاہ کے پاس جاؤ اور اسے چیلنج دو۔ حضرت الیاس نے پیغام بھیجا، احاب اپنے 450 جھوٹے پیغمبروں کو لے کر کوہ کرمل پر آ جا، آج فیصلہ ہوگا، بال سچا ہے یا اللہ۔ احاب نے سوچا، یہ موقع ہے، آج الیاس کو سب کے سامنے شکست دیں گے اور ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں گے۔ پوری قوم جمع ہو گئی کوہ کرمل پر۔ آج وہ پہاڑ تاریخ کا گواہ بننے والا تھا۔ ایک طرف 450 جھوٹے پیغمبر کھڑے تھے، دوسری طرف صرف ایک، حضرت الیاس۔ حضرت الیاس نے بلند آواز میں کہا، اے لوگو، تم کب تک 2 راستوں پر چلتے رہو گے؟ اگر اللہ سچا رب ہے تو اس کی پیروی کرو، اور اگر بال سچا ہے تو اس کے پیچھے چلو۔ آج ہم ثابت کریں گے۔ پھر انہوں نے اعلان کیا، 2 قربانیاں تیار کی جائیں، ایک بال کے لیے، ایک اللہ کے لیے۔ لکڑیاں رکھیں مگر آگ مت لگائیں۔ پھر بال کے پیغمبر اپنے رب کو پکاریں اور میں اپنے رب کو، جو آسمان سے آگ بھیج دے وہی سچا رب ہے۔ لوگ چیخ اٹھے، یہ بات درست ہے، یہی انصاف ہے۔ پہلے بال کے 450 پیغمبر آگے آئے، انہوں نے قربانی رکھی، لکڑیاں بچھائیں اور پکارنا شروع کیا، اے بال جواب دے، اے بال آگ بھیج دے۔ وہ صبح سے دوپہر تک چیختے رہے مگر آسمان خاموش رہا۔ حضرت الیاس نے مذاق اڑایا، زور سے پکارو، شاید تمہارا رب سو رہا ہو یا کسی سفر پر ہو۔ وہ اور زور سے چیخنے لگے، اپنے جسم کاٹنے لگے، خون بہانے لگے، مگر کچھ نہ ہوا۔ شام ہو گئی اور بال نے جواب نہ دیا۔ اب حضرت الیاس کی باری تھی۔ انہوں نے خاموشی سے 12 پتھر اٹھائے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کی علامت، اور ایک قربان گاہ بنائی، قربانی رکھی، لکڑیاں بچھائیں، اور پھر حکم دیا، اب 4 مرتبہ پانی کے مٹکے بھر کر اس پر ڈال دو۔ لوگ حیران ہوئے، قحط کے موسم میں یہ آدمی پانی برباد کر رہا ہے؟ مگر حکم پورا کیا گیا۔ قربانی بھیگ گئی، لکڑیاں بھیگ گئیں، چاروں طرف پانی بھر گیا۔ پھر حضرت الیاس نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ، اے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے رب، آج ثابت کر دے کہ تو ہی سچا رب ہے۔ یہ لوگ جان لیں کہ میں تیرا بندہ ہوں اور یہ سب تیرے حکم سے ہو رہا ہے۔ ان کے دل اپنی طرف پھیر دے۔ اور پھر آسمان سے بجلی کڑکی، ایک آگ اتری، ایسی تیز آگ کہ قربانی جل گئی، لکڑیاں جل گئیں، پتھر جل گئے، مٹی جل گئی، اور وہ تمام پانی بھی بھاپ بن کر اڑ گیا۔ لوگ دہشت میں زمین پر گر پڑے اور چیخ اٹھے، اللہ ہی سچا رب ہے، اللہ ہی سچا رب ہے۔ اس دن باطل کی ساری طاقت راکھ بن گئی۔ بال کے 450 جھوٹے پیغمبر اپنی حقیقت دیکھ چکے تھے، اور حضرت الیاس اکیلے کھڑے ہو کر ثابت کر چکے تھے کہ اللہ کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹھہرتی۔ اس کے بعد آسمان نے بارش برسائی، زمین نے سانس لیا، اور قوم کو سمجھ آئی کہ اصل رب کون ہے۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہاں سے اصل سبق شروع ہوتا ہے۔ حضرت الیاس صرف ایک نبی نہیں تھے، وہ یقین کی علامت تھے۔ ایک آدمی 450 کے خلاف، مگر اللہ کے ساتھ، اور یہی کافی تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، جب حق کے ساتھ کھڑے ہوں تو تعداد نہیں دیکھی جاتی، یقین دیکھا جاتا ہے۔ بال صرف ایک پتھر نہیں تھا، وہ ہر وہ چیز ہے جسے ہم اللہ سے بڑھ کر اہمیت دے دیتے ہیں۔ آج بھی بال ہے، کبھی دولت کی شکل میں، کبھی شہرت کی شکل میں، کبھی خواہشات کی شکل میں، اور آج بھی 450 جھوٹے پیغمبر ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو سچ کو چھپاتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، جب حق اور باطل کا مقابلہ ہو تو نتیجہ پہلے سے طے ہوتا ہے۔ آگ آسمان سے اترتی ہے اور باطل راکھ بن جاتا ہے۔ سوال آج ہم سے ہے، کیا ہم بال کی پوجا تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم دنیا کو رب تو نہیں بنا بیٹھے؟ یاد رکھو، اللہ کے سامنے نہ بال ٹھہرتا ہے، نہ کوئی اور۔
जो अल्लाह पर यकीन रखे, अल्लाह उसके लिए आसमान से आग उतार देता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे आगे बढ़ाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें, अल्लाह ही सच्चा रब है।